الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی۔ نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی وہ جھکا ہوا نہ ملا۔ کہانی بس اتنی سی ہے، کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ جب کبھی خمیر کا سودا ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، حضرت حسین عظمت کردار کا گوہر تابعدار تھا۔ حضرت حسین وہ جلیل القدر انسان ہیں کہ جس کے بارے میں صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضرت حسین حضرت علی کے ہاتھوں میں، تو صدیق نے فرمایا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو صدیق نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں۔ 3 مرتبہ حضرت علی نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ تو صدیق نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری بیوی سے جا کر پوچھو یہ میرا بیٹا ہے، لوگوں سے پوچھو یہ میرا بیٹا ہے۔ تو صدیق اکبر نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا بیٹا علی کا، چہرہ مصطفیٰ کا۔ یہ حسین ہے، پیغمبر کا نواسہ ہے، عظمت و کردار کا گوہر تابعدار ہے۔ حضرت حسین کی شہادت برحق ہے، مرتبہ برحق ہے، مقام برحق ہے، رفعت برحق ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا حسین نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کو دیکھا، اپنے والد حضرت علی کی شہادت کو دیکھا، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کو سنا تھا، اپنے بھائی حضرت حسن پہ قاتلانہ حملے کی خبر سنی تھی۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن کسی موقع پر حضرت حسین نے وہ کام کیا جو آج تم کرتے ہو۔ حضرت حسین کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 9 سال، بعض کتابوں میں 7 سال، بعض میں 12 سال۔ اس عمر میں حضرت حسین نے آنکھیں کھولی، شہید دیکھے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہید دیکھے ہیں، لیکن جب وہ وقت آیا نواسہ رسول پر، وہ وقت بھی آیا کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور آیا۔ امیر معاویہ کا ایک دور تھا اور ایک دور یزید کا دور تھا۔ میں جاتے جاتے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یزید کے مقابلے میں حضرت حسین آئے ہیں، امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت حسین نہیں آئے ہیں۔ اگر اسی حقیقت پر غور کرو، سمجھ میں کچھ بھی آ جاتا ہے۔ کون سی چیز تھی کہ یزید کے لیے تو نبی کا نواسہ یہ کہتا ہے کہ میں بیعت نہیں کرتا، میں قیادت نہیں مانتا، یہی بات نبی کے نواسہ نے امیر معاویہ کے لیے کیوں نہیں کہی، عثمان غنی کے لیے کیوں نہیں کہی، حضرت عمر کے لیے کیوں نہیں کہی، ابو بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کہی؟ بتایا جائے یہی بات حضرت علی نے عمر کے لیے کیوں نہیں کہی، عثمان غنی کے لیے کیوں نہیں کہی، حضرت علی نے یہ بات صدیق اکبر کے لیے کیوں نہیں کہی؟ معلوم ہوا کہ جس کو انہوں نے نیک نیتی سے غلط سمجھا، اس کی بیعت نہیں کی، اس کے لیے کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ جن کو سچ سمجھا ان کے لیے بیعت کی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اگر ابوبکر صدیق غلط ہوتا تو ایک کربلا صدیق اکبر کے مقابلے میں بھی قائم ہوتی، عمر غلط ہوتا تو
تو ایک کربلا عمر کے مقابلے میں بھی قائم ہوتی، عثمان کے مقابلے میں بھی قائم ہوتی۔ امیر معاویہ غلط تھا تو ایک کربلا امیر معاویہ کے مقابلے میں ہو جاتی۔ کربلا اسی وقت آنی تھی جس وقت اس کی ضرورت تھی، نواسہ رسول نے سمجھی تھی۔ جس وقت اس کی ضرورت تھی، پیغمبر کے نواسہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو تخت نشین کر دیا گیا ہے۔ سارے لوگوں نے بیعت کی، ساری دنیا کے مسلمانوں نے بیعت کی، کسی نے افہام و تفہیم سے بیعت کی، کسی نے موقف سمجھ کے بیعت کی، کسی نے بے سمجھے بیعت کی، کسی نے خوف سے بیعت کی، لیکن نواسہ رسول سے جب مدینہ کے حاکم نے کہا کہ بیعت کرو، تو پیغمبر کا نواسہ کہتا ہے کہ یزید سے بہتر اس دنیا میں انسان موجود ہے، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کے نواسہ کو مجبور کیا گیا، نبی کا نواسہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا گیا۔ نواسہ رسول مکے پہنچتا ہے تو مکہ میں خطوط آنے لگ جاتے ہیں۔ کہاں سے خطوط آئے؟ کوفہ سے خط آئے، آج 100 خط آئے، کل 200 خط آ گئے، پھر 100 خط آ گئے، اسی طرح 1200 خط آ گئے، 17 آدمی آ گئے نواسہ رسول کو یہ کہنے کے لیے کہ آئیے ہمارے پاس آئیں، ہمارے گھر آئیں، کوفہ میں آئیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کرتے تو آپ بھی یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ پھل پک گئے ہیں، سبزیاں کھیتیاں سرسبز ہو چکی ہیں، اور رہائش کے لیے حویلیاں موجود ہیں، کوٹھیاں موجود ہیں، مکان موجود ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ کچھ نبی کے صحابہ نے کہا، اے نواسہ رسول مت جاؤ، یہ کوفہ وہی جگہ ہے جس جگہ پر حضرت علی کو کوفیوں نے بلا کر شہید کر دیا تھا، یہ کوفہ وہی جگہ ہے جہاں تمہارے بھائی حضرت حسن کو بلا کر اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، کر کے ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا تھا، اس لیے کوفہ مت جاؤ۔ تو نبی کے نواسہ کو روکنے والا کون تھا، بلانے والا کون تھا؟ حضرت حسین مکہ سے چل پڑے، لیکن چلنے سے چند دن پہلے اپنے تایا زاد بھائی مسلم بن عقیل سے کہا کہ جاؤ کوفہ کے لوگوں کی وفاداری کا جائزہ لو۔ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر نامور صحابی رسول، ان کا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جاؤ جا کر پتہ کرو۔ مسلم بن عقیل چلے۔ مسلم بن عقیل حضرت حسن کے تایا زاد بھائی بھی ہیں، مکے سے چلے، کوفہ پہنچ گئے۔ چند دنوں کے بعد اتنا اسرار بڑھا، ایک تو خطوط کا اسرار، دوسری یہ فکر ہو گئی کہ مسلم بن عقیل کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، دیر ہو گئی، کوئی اطلاع نہیں آئی۔ نواسہ رسول کے دل میں پریشانی تھی، اور اس پریشانی کو دیکھ کر پیغمبر کا نواسہ مکہ سے چل پڑا۔ 72 افراد ساتھ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے۔ ارادہ جنگ کا ہوتا تو نبی کا نواسہ بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتا۔